حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا. جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بانی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے نا. عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو. نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرک یا باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے. عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں. اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا. پرانا پیپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں. چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی، اب تو جانے دوں. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا، وہ خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم. وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا. خدا جا ہوا. یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم. اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں. یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی. آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بات نہیں آئے. چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں. تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں. انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے. اللہ کی قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو. انہوں نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے. عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے.
ایک دن نوح علیہ الصلوۃ والسلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی, روٹی بھی پکاتی جاتی ہے, وہ بھی بعد نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح, شکل بھی تیری اچھی, صورت بھی اچھی, عادت بھی اچھی, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے, لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو, تو کہتا تھا عذاب آئے گا, وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ, اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ, وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے, وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا. اور خدا تو وہ ہے, آگ میں سے پانی نکال دیا, تندور میں سے پانی ابلا, اس تندور میں سے پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا. خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا, گھر والے نے جنا, گھر میں پلا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر, پیارا نور نظر, جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا. میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنے بیٹے کو آواز دی, یا بنی ارکب, او میرے پیارے بیٹے, او میرے نور نظر, او میرے لخت جگر, او میری گھر والی کا دودھ پینے والے, اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں, ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. آ جا, ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا, میں نبی کے ساتھ لگ جا, میری بات مان جا. بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے, آ میری بات سن, او بیٹے آ جا, مارا جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا, قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. او میرے ابا, مجھے پانی سے نہ ڈرا, مجھے سیلاب سے نہ ڈرا, مجھے طوفان سے نہ ڈرا. یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا, میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. کیا کرے گا میرا پانی, سیلاب میرا کیا بگاڑے گا, یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا, او بیٹے تو نہیں جانتا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او میرے بیٹے غلط خیال تیرا, پہاڑیاں نہیں بچا سکتی, اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی, الا من رحم. آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان, پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں ہیں, ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو
ना मानने वाले अल्लाह के नाफरमान बेटे को जब गोटे खाते देखा, कभी पानी में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, बाप की पिदरी शफकत ने, बाप की मोहब्बत ने जोश मारा, अल्लाह के हुजूर में अल्लाह के नबी ने झोली फैला दी। इसीलिए कहा करता हूं वो बड़ा बेनियाज है। और अंदाजा तो लगाओ, जिसके नाम के लिए 950 बरस मार खाई, 950 साल उस अल्लाह के नाम पर मार खाई, उसका पैगाम पहुंचाया, उसके नाम की तबलीग की, एक बेटे का सवाल कर दिया तो क्या हो गया? और यह बात भी तो है, औलाद की मोहब्बत भी तो माँ बाप के दिल में अल्लाह ही ने डाली है, अल्लाह ने कायम की है, अल्लाह ने रखी है। यह कौन सी अपनी बस की बात है? अल्लाह के नबी ने अगर एक बेटे का सवाल कर ही दिया तो क्या हो गया? माफी तो मांगी। आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहू फक़ाला रब्बी इन्नबनी मिन अहली। ओ जमीन और आसमान के मालिक, ओ मेरे रब, ओ मेरे परवरदिगार, मेरा एक बेटा डूब रहा है। वइन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। और तेरा वादा था कि जो तेरे होंगे उन्हें नहीं डुबोऊंगा। ये मेरा बेटा, मेरी बीवी ने जना, मेरी बीवी का दूध पीता रहा, ये मेरे सामने डूब रहा। मेरे अल्लाह, तू अच्छा वादा करने वाला है और तू वादे का पक्का करने वाला है। ये बेटा डूब गया मेरा, मेरे मौला। तो चाहिए तो ये था कि आवाज आती, चलो तुमने हमारे नाम के लिए इतने दिनों मार खाई, पैगंबरी निभाई, नबूवत का मिशन तुमने पूरा किया, हम एक तेरे बेटे को बचा ही देते हैं। इन्नबली मिन आली व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। आवाज आती है, क़ाल या नूह, ओ नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये तेरा है ही नहीं, तेरा नहीं है ये। इलाही कैसे नहीं है मेरा? मेरी बीवी के पेट से पैदा हुआ, मेरी पुष्ट से पैदा हुआ, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ, मैंने इसको गोद में पाला, मैंने इसको गोद में खिलाया, मैंने इसको कंधे पे उठाया। मैं पहचानता हूं ये मेरा है, मेरा है, ये मैं इसका अब्बा हूं, ये मेरा बेटा है। आवाज आई, नूह जुबान रोको, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसके अमल और है, तेरे अमल और है। यह मेरी रहमत से बड़ा दूर है, यह मेरी रहमत से इतना दूर है, इतना दूर है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और अगली बात जो, अगर आप अरबी समझते ना, खुदा की कसम जिगर फट जाता। मैं मानता हूं तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान का शोला है, ईमान का नूर है। तुम अगर अरबी समझते, कलेजा चिर जाता। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे नूह, ओ मेरे नबी, खबरदार, अगर तुमने दोबारा इस बेटे का नाम लिया, ताजे नबूवत उतार लूंगा। फला तस्अलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। मैं इस तेरे बेटे से इतना नाराज हूं, इतना नाराज हूं, मेरी रहमत इससे इतनी दूर है, अगर तेरी जुबान से इसका दोबारा नाम निकल गया, नबूवत का ताज उतार कर नबियों की फहरिस्त में से तेरा नाम उड़ा दूंगा। सारी बातों का हल हो गया कि नहीं? फलाना यूं अल्लाह से लेकर देता है, फलाना जबरदस्ती करा लेता है, फलाना अल्लाह मियां से यूं मनवा लेता है।
आओ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا۔ اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا، اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا، پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی لی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے۔ یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا اور میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو، بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ عورت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست کرو، اپنے گھروں کی فضا کو شرک بدعت سے پاک کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا